وہ دیکھا جائے، اس کی تعریف کی جائے اور اسے پوجا جائے۔ کیا حسن کے پاس جذب و مستی کا خزانہ نہیں ہوتا؟ حسن کے پاس جذب و مستی کا خزانہ نہیں ہوتا؟ جذب و مستی اس کی پیار میں ہی ہوتی ہے کہ جتنا پیار اس کا جو ہے موجود ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اسی کو آپ جذب و مستی کہہ لیں۔ نام آپ کچھ بھی دے لیں، لیکن جو حسن کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حسن کو ایک فکرے میں کیونکہ حسن کو ہم ایک فکرے میں کیا، حسن کو ہم جو ہے سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ہماری وہ سمجھنے کی چیز ہے، وہ اپنے آپ میں ہی ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے اگر وجود رکھتا ہے تو اس کے جسمانی وجود کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کر لیتے ہیں، کبھی اس کا نہ ہونا جو ہے وہ حسن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہم خود سیٹ کرتے ہیں۔ کیا بے وجودی میں بھی حسن ہوتا ہے؟ بے وجودی میں تو سارا حسن ہی بے وجودی میں، برہنہ چیز میں تو حسن نہیں ہوتا، برہن بھی ہوتی ہے۔ جو آدھا چھپا ہو، آدھا نظر آ رہا ہو، وہ حسن ہے۔ کسی کی آنکھ میں نظر آتا ہے، کبھی کسی کے چہرے پہ نظر آتا ہے، کبھی گلاب میں تو کبھی آسمان میں۔ یہی کمپلیٹ حسن ہے؟ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے زاویے ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، یا اس کی ابتدائیں ہیں جو ہر طرف نظر آتی ہیں۔ اگر حسن مکمل نظر آ جائے تو وہ حسن نہیں ہے، وہ پھر کوئی اور چیز بن جائے۔ کیا حسن کی آدھی عمر جو ہوتی ہے وہ عشق میں گزرتی ہے اور آدھی حسن میں گزرتی ہے؟ حسن بذات خود عشق کو پیدا کرتا ہے، حسن بذات خود عشق کو پیدا کرتا ہے، اس لیے جب تک وہ قائم ہے اس کا عاشق بھی قائم ہے۔ اور یہ زندگی کے نمو کے لیے ضروری ہے، یہ ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، وہ اس کی شہرت ہو، اس کی پہچان ہو، تب زندگی نمو پاتی ہے، ورنہ حسن کو نہیں دیکھنے پاتی۔ کے لیے مثلاً یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک درخت ہے جس کا بیج جو ہے وہ جب تک ایک مخصوص چڑیا کھا نہ لے اور کھانے کے بعد وہ اسے باہر نہ نکال دے، یعنی وہ زمین پر کسی کے گر نہ جائے، وہ درخت دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ درخت اپنے بیجوں سمیت انتظار کرتا ہے، اپنے پھل سمیت، کہ کوئی بھی چڑیا آئے اسے کھائے تاکہ میری زندگی مزید شروع ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن کو آپ ایک علیحدہ موضوع بنا کر، کسی کی ادا بنا کر نہ دیکھیں، بلکہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے، زندگی میں ہی اس کی ساری سب کچھ موجود ہے۔ کیا حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے؟ حسن کے دیکھنے کے لیے حسن چاہیے، وہ خود اپنا آپ دکھائے گا، آپ نہیں دیکھ سکتے اسے، آپ اس کو کیسے دیکھیں جب تک آپ کے پاس وہ بینائی نہیں ہوگی، وہ بینائی بھی اسی نے عطا کرنی ہے۔ حسن آپ کو کوئی نہ کوئی ادا اپنی ایسی دیتا ہے کہ ہمارا اینگل ہی وہ بن جاتا ہے دیکھنے کا، چنانچہ ہمیں دیکھنے کا زاویہ بھی وہاں سے ملتا ہے۔ حسن کیوں دیتا ہے بینائی؟ یہ اس کی طلب ہے کہ میں پہچانا جاؤں، یہ میری تعریف کی جائے، کیونکہ حسن جو ہے بغیر تعریف کے، بغیر پہچان کے ناممکن ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے۔ کوئی ایسی بات جو اب تک آپ کہہ نہیں پائے؟ ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن بس بہت سی باتیں ہیں، کوئی ایسی خاص
بات نہیں کوئی ایک بات ان میں سے؟ اب سوچ کر تو کچھ بھی یاد نہیں آئے، پھر کبھی سوچ کبھی کہہ دیں۔ کبھی آپ چاہے بھی گئے؟ ممکن ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں سے الجھن ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو چاہے؟ ہاں جی، ان چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، طلب ضرور ہوتی ہے لیکن الجھن بھی اس ہوتی کا مطلب آپ کو چاہنے سے بھی الجھن ہوتی ہے ہے، چاہنے سے الجھن ہوتی ہے، اور چاہے جانے سے بھی الجھن ہوتی ہے؟ چاہے جانے سے بھی الجھن ہوتی ہے۔ چاہنے سے تو الجھن نہیں ہوتی، چاہے جانے سے الجھن ہوتی ہے۔ تو جس مین کہ آپ کے معیار کا وہ چاہا جانا نہیں ہے جس طرح آپ نے چاہا ہے، اس لیے الجھن ہوتی ہے؟ شاید ایسی ہی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔